بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 6 ستمبر 1965 کا دن افواج پاکستان اور مسلمانان پاکستان کی عظیم اور لازوال قربانیوں کا دن ہے۔ یہ دن اس دن کی یاد تازہ کرتا ہے جس دن مسلمانان پاکستان نے افواج پاکستان کے ساتھ مل کر ایسی مثالیں اور لازوال داستانیں قائم کی تھیں کہ صحابہ کرام کے دور کی یادیں تازہ کر دیں۔ جس طرح غزوہ بدر میں دشمن مکمل تیاری کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، کر و فر کے ساتھ آیا تھا، مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا، اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ مسلمان نے ہتھے تھے، لاٹھیوں کے ساتھ، چھڑیوں کے ساتھ انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا۔ اللہ نے غیبی مدد کا نزول فرمایا۔ حضور نبی علیہ السلام نے اللہ کے سامنے آہوزاری کی، اللہ سے دعائیں کی، اللہ میری اس جماعت کی، میرے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اسی طرح 65 کی جنگ میں دشمن مکمل تیاری کے ساتھ، مکمل اسلحے سے لیس ہو کر اور افرادی قوت کے ساتھ اور اپنی مادیات کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے اس نے وطن عزیز کی مقدس سرزمین پر حملہ کیا رات کی تاریکی میں، اور مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ آیا کہ صبح کو ناشتہ ہم لاہور میں کریں گے اور ہمارے وزیر اعظم کو لاہور کی سڑکوں پر سلامی دی جائے گی۔ اور دوسری جنگ عظیم کے بعد سیالکوٹ کے محاذ پر دنیا کی سب سے بڑی جنگ جو ٹینکوں کی لڑی گئی وہ سیالکوٹ کے محاذ پر لڑی گئی، اور اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ افواج پاکستان اور عوام پاکستان، مسلمانان پاکستان نے ہتھے تھے، اور ان کے پاس دشمن کے مقابلے کی طرح اتنا اسلحہ اور قوت نہیں تھی، لیکن جو سب سے بڑی قوت تھی وہ ایمان کی قوت تھی، اور دشمن کو اللہ نے اس قوت سے محروم رکھا تھا۔ دشمن کو اپنی معاشی طاقت پر اعتماد اور بھروسہ تھا، اور غرور تھا، گمنڈ تھا۔ اسی وجہ سے اس نے کہا تھا کہ آدھی رات کے اندر میں پورا ملک پاکستان اس پر قابض ہو جاؤں گا اور اعلان کروں گا کہ اسلام کے نام پر بننے والا ملک اب کفار کے قبضے میں ہے، کفار کی ملکیت ہے۔ تو سیالکوٹ کے محاذ پر مسلمانوں نے جو تازہ مثالیں قائم کیں، اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے اور دشمن کے اس وار کو ناکام کیا، اور ایسی مثالیں قائم کی کہ دنیا کفر حیران اور پریشان رہ گئی کہ یہ مسلمان کیا چیزیں ہیں۔ انہوں نے صحابہ کرام کے دور کی یادیں تازہ کر دیں۔ ایک سپاہی نے اکیلے 14 ٹینکوں کو تباہ کیا۔ مسلمانوں نے پتھروں کے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ بم باندھ کر اور دشمن کے ٹینکوں کو تباہ کیا۔ اسی طرح 150 فوجیوں نے لاہور کے محاذ پر 1500 سے زیادہ دشمن کی فوج کو روکے رکھا، اور اسی طرح ایک سپاہی نے لازوال داستان قائم کی، اور عوام پاکستان نے دشمن کے اس حملے کو ناکام کرنے کے لیے افواج پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ ایک جنون تھا، ایک جذبہ تھا کہ عجیب ہمارے اساتذہ کرام ہمیں واقعات سناتے تھے، کہتے تھے کہ جب ہم خاکی وردی پہن لیتے اور تکبیر کا نعرہ بلند کرتے تو اس کے بعد ہمارے جسموں میں ایک ایسا جذبہ، ایک کرنٹ، ایک جوش طاری ہو جاتا۔ ہم کہتے تھے کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے، اور کوئی چیز بھی ہمارے سامنے آئی ہم اسے نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ تو وہ ہمیں سنایا کرتے تھے کہ ہم حیران تھے کہ ہماری عوام ہماری پیٹھ کے پیچھے کس طرح ہماری خدمت کر رہی ہے اور ہمارا حوصلہ بڑھا رہی ہے اور نعرے لگا رہی ہے، اور افواج پاکستان کے لیے سب کچھ کہتے تھے۔ لوگ سڑکوں پر نکل آتے، جب بھی فوجی گاڑی دیکھتے لوگ کوئی کھانے کی چیزیں لے کر آ رہا ہے، اور کوئی دعائیں دے رہا ہے، کوئی افواج پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے، اور کوئی دعائیں کر رہا ہے۔ جس طرح حضور نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر میں اپنے ملک کے لیے، اپنی جماعت کے لیے دعائیں کی، اسی طرح 65 کی جنگ میں بھی
مسلمانان پاکستان نے اللہ کے سامنے دعائیں کی کہ اللہ جس طرح مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے محفوظ رکھا، وہ ریاست بھی اسلام کے نام پر بنی تھی، اور یہ ریاست بھی نبی علیہ السلام کے غلاموں نے اسلام کے نام پر بنائی ہے، اللہ اس کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ نے مسلمانان پاکستان کی ایسی غیبی مدد اور ایسی قوت اور ایسی فتح مبین عطا فرمائی کہ آج بھی جب بھی 6 ستمبر کا دن آتا ہے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وطن سے محبت حضور نبی علیہ السلام کی تعلیم اور آپ کی تربیت کا اثر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے بڑی حسرت کے ساتھ، درد دل کے ساتھ بیت اللہ شریف کی طرف اپنی آخری نظر دوڑائی اور مکہ المکرمہ اور بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے آپ نے جو بہت ہی دل سے الفاظ نکالے تھے، تو وہ آدمی جب سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس سے حضور نبی علیہ السلام کی اپنی وطن سے محبت وہ پتہ چلتی ہے، اور ہمیں بھی اسی وجہ سے اپنی وطن سے محبت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی وطن سے، اپنی مٹی سے محبت تھی۔ حضور نبی علیہ السلام نے بڑے پریشان ہو کر درد دل سے آپ نے فرمایا تھا واللہ انک لخیر ارض اللہ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ۔ اللہ کی قسم، اے بیت اللہ، اے مکہ مکرمہ، اللہ کی زمین پر تو سب سے بہتر ہے، اور اللہ کو تو اس زمین پر، اس کرۂ ارض پر سب سے زیادہ محبوب بھی تو ہی ہے۔ اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو اے بیت اللہ میں تجھے چھوڑ کر کبھی بھی نہ جاتا۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تو وہاں جا کر بھی آپ نے دعا فرمائی اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد، اللہم بارک لنا فی ساعینا وفی مدنا۔ اے اللہ، مدینہ کو مکہ کی طرف ہمارے لیے محبوب بنا دے، بلکہ مدینہ ہمیں مکہ سے بھی زیادہ محبوب ہو جائے، اس کے سا میں، اس کے مد میں، اس کے پیمانوں میں، اس مٹی میں، اس کے پھلوں میں، اس کی ہر چیز میں اللہ برکت عطا فرما۔ تو وطن سے محبت ہماری ایمان کی نشانی، ہماری ایمان کی علامت ہے۔ وطن سے محبت کرنا ہمارا جزو ایمان ہے، اور وطن کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینا یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ وطن کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی موت کہا ہے، جو تمام موتوں کی سردار موت ہے۔ تو جن شہیدوں نے اس ارض پاک کی خاطر اپنے لہو دے کر، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس کی حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے خاندانوں کی حفاظت فرمائے، ان کے خاندانوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور خوشیاں عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اس وطن عزیز کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن عزیز کو ہر قسم کے شرور و فتن سے، حاسدین کی حسد سے، دشمن کی میلی آنکھ سے، دشمن کے مکروہ عزائم سے، اور فاسدین کے فساد سے اللہ ہمارے ارض پاک کی اللہ حفاظت فرمائے، اور جو لوگ ہمارے اس ارض پاک کے رکھوالے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جذبے میں، ان کے جنون میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرمائے۔ 65 کی جنگ کی طرح وہ اب بھی اس سرزمین کی حفاظت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کے شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرمائے، اور قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ ہمارے اس ارض پاک کو قائم اور دائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔